حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اسے 1000 فرشتوں کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اسے 10,000 حج و عمرہ 10,000 شہیدوں کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ جس نے یوم عاشوراء کو کسی یتیم بچے کے سر پر محبت و شفقت سے ہاتھ پھیرا، سر کے ہر بال کے عوض اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ جس نے یوم عاشوراء کی شام کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اور اسے کھانا کھلایا، اس نے گویا پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کرایا اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عاشوراء 10 محرم کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تو عاشوراء کا دن تھا۔ عاشوراء کے دن پہاڑ پیدا کیے، عاشوراء کے دن سمندر پیدا کیے، لوح و قلم عاشوراء کے دن بنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام عاشوراء کے روز پیدا کیے، انہیں جنت میں عاشوراء کے روز داخل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشوراء کے دن پیدا ہوئے، عاشوراء کے دن اللہ نے انہیں آتش نمرود سے نجات دلائی۔ انہیں بیٹے کی قربانی کا حکم عاشوراء کے روز دیا گیا، بیٹے کے بدلے قربان کرنے کے لیے دمبا عاشوراء کے دن نازل کیا گیا۔ عاشوراء کے روز فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، بیماری عاشوراء کو ختم ہوئی۔ عاشوراء کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لغزش عاشوراء کے روز معاف ہوئی۔ عاشوراء کے روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشوراء کے دن پیدا ہوئے۔ عاشوراء کے روز ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی عاشوراء کے روز ہوئی اور قیامت بھی عاشوراء کے دن ہی واقع ہوگی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یوم عاشوراء میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پر پہنچی اور وہ کشتی سے اترے۔ اس موقع پر انہوں نے بطور شکرانہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ پیدا ہوا اور اسی دن دریا میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا۔ اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت بنی اسرائیل نے روزہ رکھا۔ اس دن ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس شخص نے عاشوراء کے روز اپنے اہل و عیال اور ماتحت لوگوں کو کھانے پینے میں سہولت دی اور کام لینے میں ان سے نرم و رویہ رکھا، اللہ سال بھر اس کے کاروبار میں سہولت اور رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سفیان علیہ السلام کہتے ہیں، ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ عاشوراء کے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشوراء کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے، یہاں کے یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی وجہ معلوم فرمائی تو انہوں نے بتایا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون پر فتح نصیب فرمائی تھی، اس کے شکرانے میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا اس دن ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے عاشوراء کے دن 10 نبیوں کو انعامات سے نوازا ہے۔ یوم عاشوراء کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ نے 10 نبیوں کو 10 انعامات سے نوازا ہے۔ عاشوراء کے روز اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نکال کر جودی پہاڑ پر پہنچی تھی۔ عاشوراء کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں خلیل اللہ کا خطاب ملا اور اسی دن ان پر آتش نمرود گلزار بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی غلطی عاشوراء کے روز معاف کی گئی۔ عاشوراء کے روز ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے دریا کے اندر سے رستہ ملا اور فرعون دریا میں غرق ہوا۔ عاشوراء کے روز ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت کے وارث ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق عاشوراء کے روز ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ان 10 انعامات سے نوازا، اس لیے اس دن کا نام عاشوراء مشہور ہوا۔ اس ماہ رجب اس امت کو بطور انعام عطا ہوا جو اسی طرح تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس طرح یہ امت سابقہ تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اسی دن ماہ شعبان
اس امت کو ملا جس کو دوسرے مہینوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی دن ماہ رمضان عطا ہوا۔ رمضان کو دوسرے مہینوں پر اسی طرح فضیلت و برتری حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے افضل و برتر ہے۔ اسی دن لیلۃ القدر اس امت کو ملی جس کے اندر عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اسی روز عید الفطر کا دن ملا جس دن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزہ داروں کو انعامات دیتا ہے۔ اسی روز اس امت کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ملے جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی دن یوم عرفہ حج کا پہلا دن ملا۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی دن اس امت کو یوم النحر قربانی کا دن 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ ملا جس دن قربانی کر کے بندہ اپنے رب کی مہربانیوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی دن اس امت کو جمعہ کا دن ملا جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ یوم عاشورہ عطا ہوا۔ اس دن کے روزے سے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس دن کا روزہ دور جاہلیت میں قریش مکہ بھی رکھتے تھے اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ تشریف لائے تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم عاشورہ کے روزہ کا حکم دیا گیا تھا، اب چونکہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں لہٰذا عاشورہ کا روزہ نفلی روزہ ہے، جس کا جی چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔